ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں نافذ کالے قوانین کے نتیجے میں بھارتی فوجوں کو استثناء کے ساتھ طاقت کا وحشانہ استعمال کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے کالے قوانین مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوجوں کو معصوم کشمیریوں کے قتل عام کا لائسنس فراہم کرتے ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے کے خاتمے کے لیے مزاحمت کرنے والوں کو ختم کرنے کے لیے ظالمانہ قوانین بے دریغ استعمال کر رہا ہے۔ بھارت ہزاروں کشمیریوں کی نظر بندی کو طول دینے کے لیے ان پر بار بار بدنامی زمانہ قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کا نفاذ عمل میں لا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں نافذ پبلک سیفٹی ایکٹ اور آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے کالے قوانین پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی طرف سے بھارت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں کالے قوانین کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا چکا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے اپنی رپورٹوں میں بھارت سے آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو منسوخ اور پبلک سیفٹی ایکٹ میں ترمیم کرنے کو کہہ چکے ہیں۔ اہل کشمیر کو انصاف اور وقار کے ساتھ زندہ رہنے کے وہی حقوق حاصل ہیں جیسے پوری دنیا کے لوگوں کو حاصل ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو بھارت کو کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کی بحالی پر مجبور کرنا ہوگا۔ قابض انتظامیہ نے مقبوضہ کشمیر میں 4G انٹرنیٹ سروس پر عائد پابندی میں 22 جنوری تک توسیع کی ہے۔ دریاسنا بھارتی فوجوں نے شیور لولاب کا محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشیوں کے دوران توڑ پھوڑ اور مکینوں پر تشدد کیا ہے۔ جامع مسجد سری نگر کے امام مفتی غلام رسول نے گزشتہ روز نماز جمعہ کے موقع پر اپنے خطاب میں حریت فورم کے سربراہ میروائز عمر فاروق کی گزشتہ 17 ماہ سے خانہ نظر بندی کو بلا جواز اور دینی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں نافذ کالے قوانین کے تحت ہندوستانی فوجیوں کو استثناء حاصل ہے کہ وہ جس طرح چاہیں طاقت کا وحشیانہ استعمال کریں۔ یعنی آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جیسے کالے قوانین بھارتی فوجیوں کو نہتے کشمیریوں کے قتل کا لائسنس فراہم کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں سیاسی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بھارت سخت سے سخت قوانین کا استعمال کر رہا ہے۔ بار بار PSA لاگو کر کے بھارت کے زندان خانوں میں پابند سلاسل کشمیری قیدیوں کی نظر بندی کو طول دیا جا رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں کشمیری اسیران بھارت کے متعدد زندان خانوں میں اذیت ناک مراحل سے گزارے جا رہے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کی قید کی کتنی مدت بیت چکی ہے اور کتنا عرصہ باقی ہے۔ انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا جا رہا۔ انہیں عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ انہیں اپنے لواحقین سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی اور نہ ہی جیل مینول کے مطابق کھانا دیا جا رہا ہے۔ تمام دنیا میں کورونا وائرس کے پیش نظر قیدیوں کو رہا کیا گیا، لیکن بھارت میں کشمیری قیدی تاحال اذیت ناک مراحل سے گزارے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالیں تاکہ نہ صرف کشمیر کے اسیران بلکہ تمام کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کا ازالہ ہو سکے۔ یہ اقوام متحدہ کی منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے اپنی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کرائے تاکہ نہ صرف کشمیر بلکہ جنوبی ایشیا کے اندر امن کے قیام کو ممکن بنایا جا سکے۔